شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں اپنے تعلقات مضبوط بنانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اطلاعات نے بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ لاہور میں 3 میچوں کی سیریز کے تیسرے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوور میں 7 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ برآمدات پر مبنی ترقیاتی اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں قومی معیشت کی مجموعی ترقی اور نیشنل ٹیرف پالیسی پر عمل درآمد سے متعلق جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نیشنل ٹیرف کمیشن کی فعال اور شفاف کارکردگی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ٹیرف کمیشن کو سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کی سہولت کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے نیشنل ٹیرف کمیشن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سمیت دنیا میں رائج بہترین طریقوں اور جدید ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ہدایت کی۔ اراکین قومی اسمبلی گل اصغر خان اور راجہ اسامہ سرور نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ ملاقاتوں میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال اور ان کے متعلقہ حلقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کے ساتھ تمام شعبوں میں اپنے تعلقات مضبوط بنانے کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سری لنکا کے نیشنل ڈیفنس کالج کے وفد سے ملاقات میں کہی، جس نے آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ کا دورہ کیا اور ان سے ملاقات کی۔ پاکستان کا مطالعاتی دورہ کرنے والے وفد کو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور علاقائی چیلنجز پر بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور امید ظاہر کی کہ پاکستان میں ان کا دورہ مفید اور قیام خوشگوار رہے گا۔ وزیر اطلاعات اور نشریات عطاء اللہ تارڑ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار مسیحی برادری کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا، جس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتی اور دیگر برادریوں کے نمائندوں سے مشاورت قانون سازی اور عوامی پالیسیوں میں تمام شہریوں کی آراء اور ضروریات کی مؤثر عکاسی کو یقینی بناتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت بین المذاہب ہم آہنگی، مساوی شہریت اور ایک ایسے جامع معاشرے کے فروغ کے لیے پرعزم ہے جہاں ہر پاکستانی بلا امتیاز قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وفد نے اقلیتی برادریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کے مسلسل عزم کو سراہا۔ ملاقات میں اقلیتی برادری کو درپیش مسائل کے حل اور متعلقہ قوانین اور پالیسیوں کے ذریعے مسیحی برادری کی ضروریات کا مؤثر انداز میں احاطہ کرنے سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان نے واضح طور پر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے تحت حقوق اور اپنے اہم قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری راستے اختیار کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران بھارتی حکومت کی جانب سے دریائے چناب سے بیاج تک پانی کی منتقلی کے منصوبے کے لیے بولی طلب کرنے سے متعلق سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہی۔ ترجمان نے کہا کہ دریائے بیاج کے نظام میں چناب کے پانی کے رخ کو اس طریقے سے موڑنا نہ صرف سندھ طاس معاہدے کی سنگین خلاف ورزی ہے، بلکہ معاہدے کے قوانین بالخصوص وینا کنونشن آن لاز آف ٹریٹی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی آبی قانون کے طریقہ کار کے بھی منافی ہے، جس میں وہ اصول شامل ہیں جن کی عکاسی 1997 کے اقوام متحدہ کے آبی راستوں پر کنونشن میں کی گئی ہے۔ انہوں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی میں سلال ڈیم آبی ذخیرے کو مجوزہ گہرا کرنے کے منصوبے کو بھی انتہائی تشویشناک پیش رفت قرار دیا۔ لاہور میں تیسرے اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 2 اوور میں 7 رنز بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا۔ اس سے پہلے آسٹریلیا نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔